جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غالباً 2 دن باقی تھے زندگی کے، یا 1 ہی دن باقی تھا۔ اللہ کے نبی کی حالت بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اس موقع پر۔ یہ اس موقع کا یا اس سے ہجرت کے فوراً بعد، بہرحال غالباً یہ اسی موقع کا 2 دن باقی تھے اللہ کے نبی کی زندگی کے۔ آپ صحابہ کے سہارے سے بڑی مشکلوں سے اٹھ کر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور سب کو جمع کیا صحابہ کو، اور فرمایا کہ بھائی اگر میں نے کسی کا کوئی حق مجھ سے تلف ہو گیا ہے، اگر میرے ذمے کسی کا کوئی حق باقی ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے، قیامت کے دن پہ نہ چھوڑنا۔ میرے بس میں نہیں ہوگی کہ میں قیامت کے دن کسی کا حق ادا کر سکوں۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اگر میں نے کسی کو کوئی کوڑا مارا ہے، اگر میں نے کسی کو کوئی لاٹھی ماری ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی لفظی خطا کی ہے، وہ مجھ سے ابھی بدلہ لے لے۔ سارا مجمع صحابہ قائل کرتے ہیں کلہم یبکون، سب رونے لگ گئے، سب رو رہتے ہیں۔ ایک صحابی بڑی دور کھڑے ہو کے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرا ایک قصاص ہے آپ کے ذمہ۔ سب حیران، یہ کیا ہو، ایک عجیب سناٹا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک صحابی کھڑے بولے یا رسول اللہ میرا قصاص ہے آپ کے ذمہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آگے آنے دو، کیا قصہ؟ کہا کہ میں ایک دفعہ فلاں موقع پہ تھا تو آپ نے اپنی لاٹھی میری کمر پہ ماری تھی، میں بدلہ لوں گا آپ سے، میں بدلہ لوں گا۔ ایک مجمع کے اندر سناٹا اور بس نہیں چل رہا۔ حضرت ابن عباس کھڑے ہو گئے مجمع میں، یا رسول اللہ آپ کے اس لاٹھی کے بدلے میں ابن عباس اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے، اگر آپ اجازت دیں میں اپنی گردن اس آدمی سے کٹوا لوں، اس کو آپ کے قریب نہ آنے دوں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں ابن عباس، قصاص کا بدلہ قصاص، اس کو آنے دو، قریب آنے دو۔ قریب آئے، سارے صحابہ دیکھ کے حیران کہ یہ وہ صحابی جو جنگوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ، قریب آنے دو۔ عکاشہ تم مجھ سے قصاص لے گا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے قصاص لینا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ تاریخ میں اور سیرت کے اندر یہ قصے صرف قصے برائے قصے نہیں، ہمارے لیے سبق ہے، سبق کہ اللہ کا پیغمبر ساری کائنات امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے سے بدلہ لے لو اگر میں نے کسی کا کوئی۔ ہم آج کتنوں کو تو چلتے چلتے گالیاں دے دیتے ہیں، کتنوں کو تو چلتے چلتے مستی کے اندر تھپڑ مار دیتے ہیں، کتنوں کو ہم اپنی گاڑیوں سے دبا دیتے ہیں، کتنوں کو جو ہے نا ہم ویسے پڑوس اور محلے میں رہنے کی وجہ سے دبا کے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ جن کے کہنے پہ ہر ایک کو جنت مل جائے گی، وہ رسول اللہ فرمائے کہ مجھ سے لے لو میری زندگی میں بدلہ اگر میری کوئی خطا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے اور کہنے لگے جی آپ نے میری کمر پہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا دیا، کہا لو میری کمر پہ لگاؤ۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول ایسے نہیں، جب آپ نے میری کمر پہ عصا مارا تھا اس وقت میری کمر کے اوپر کپڑا نہیں تھا، بغیر چادر کے تھا، ننگی کمر پہ مارا تھا آپ نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے محترم ہمیں سوچنا ہے کیا منظر ہوگا، کیا حالت ہوگی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی چادر ہٹا دی، کہنے لگے لو اب میری ننگی کمر کے اوپر عصا مارو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں آپ نے بوسہ لے لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایک زمانے سے یہ تمنا رکھتا تھا، یہ تمنا آج پوری ہونی تھی، میں نے یہ بہانہ کیا، آپ نے مارا تھا، میرا قصاص، آپ کو بوسہ لے لینا میرا قصاص ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عکاشہ کے نصیبوں پہ حیران ہو گئے کہ اللہ نے عکاشہ کو اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی، اتنا سسپینس پیدا کیا، لیکن پھر پیغمبر کائنات سے یہ محبت کا اظہار، صحابہ میں یہ بات تھی، لیکن پیغمبر کائنات نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو ایک درس اور سبق دے دیا کہ پیغمبر کے جانے کے دنیا سے چند دن باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، اس میں یہ پیغمبر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے اے میری امت کے لوگوں، جن لوگوں نے میری نسبت سے کلمہ پڑھا وہ لوگوں سن لو، میں قیامت کے دن اگر میرے ذمے کوئی حق ہوا میں معاف نہیں کر سکوں گا تم کو، مجھ سے جس کو جو قصاص لینا ہے مجھ سے قصاص لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ ہم اور آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہم سے ہمارا بھائی ناراض، ہم سے ہماری بہنیں ناراض، ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض، ہم سے ہمارے دادا دادی ناراض، ہم سے ہمارے نانا نانی ناراض، ہم سے ہمارے ساس سسر ناراض، جھگڑے اور ہم کیا، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ ارے کیا ان کی مجال میرے سامنے بول کے تو دکھائیں، ان کی بولتی بند کر دیں گے، میرے سامنے ان کے آنے کی مجال نہیں ہے، میرے سامنے یہ یوں کر کے تو دکھائیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔